الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور دوستو، انسانی علم بڑا محدود ہے، بڑا مختصر ہے، اور اس میں بھی غلط زیادہ ہے، صحیح تھوڑا ہے. انسان اپنی اصل میں جاہل ہے کہ اللہ اس کا بنانے والا اسے کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تو بڑا جاہل ہے، بڑا نادان ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے. اصل اب ہماری جہالت طے ہو گئی. انسان کی اصل نہ جاننا ہے. اب دیکھتے نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ خود کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب ماں کے پیٹ سے تم آتے ہو تمہیں کچھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر ہم سب نے محنت کی، کسی نے دین پر، کسی نے دنیا پر، کسی نے سائنس پر، کسی نے ٹیکنالوجی پر، کسی نے سیاست پر، کسی نے تجارت پر، کسی نے معاشیات پر، کسی نے ریاضی پر، کسی نے خلا پر، کسی نے پانیوں پر، کسی نے دھرتی پر، کسی نے دھاتوں پر، کسی نے معدنیات پر. کتنے علم ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. ان تمام علوم پر ایک آیت اللہ ہمارے سامنے لاتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے، جو کچھ تم نے لیا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا، جو کچھ تمہیں دیا گیا. معلوم ہوا دینے والا کوئی اور ہے. جو کچھ تمہیں ملا، معلوم ہوا عطا کرنے والا کوئی اور ہے. تو جو دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جو تم جانتے ہو بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے وہ لامحدود ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ جانتا تھوڑا ہے اور نہ جاننے والا مادہ بہت زیادہ ہے. ایک ہی میڈیکل لائن ہے، میرے پیٹ میں درد چل رہا ہے، تیز ہے، تو ایک ہمارے دوست ڈاکٹر آئے
خود ڈاکٹر ہیں، ایک اور ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ کہ میں تو پلاسٹک سرجری کا ڈاکٹر ہوں، میں پیٹ کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو میں کسی پیٹ والے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا دوا پلائیں کہ کچھ بیان تو ہو جائے۔ ایک ہی لائن میں آدمی جاہل کھڑا ہوا ہے جہاں وہ زندگی گزار چکا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان اپنی معلومات میں تھوڑا اور مجہولات نہ جاننے والی چیزوں میں لامحدود ہے، تو یہ کبھی حقیقت تک اپنے علم سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور ساری دنیا کے انسان دانشور حقیقت کی تلاش میں سر پٹک رہے ہیں، اور حقیقت ان کے آگے کھل نہیں رہی کہ وہ اسے اپنے علم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا علم اتنا ہے نہیں کہ وہ اس سے حقائق تک پہنچ سکیں۔ لہذا اسی دھوکے کی دنیا میں وہ کوئی فلسفے میں ڈوب کے اس نے کچھ نکالنا چاہا، کسی نے سائنس میں غوطہ لگا کے نکالنا چاہا، کسی نے زراعت، تجارت، معیشت، معاشیات میں غوطہ لگا کے میڈیکل سائنس میں جا کر، ایٹم میں جا کر، ٹیکنالوجی میں جا کر اس نے غوطے لگا کے دیکھنا چاہا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس پر ایک میرے اللہ کا حکم آیا، ایک آیت، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ علم تمہیں نہیں دیا گیا، تم اپنی ذات سے حقیقت کی تلاش کرو گے نہیں پہنچ سکتے ہو، اسی دھوکے کے جہان کو سب کچھ بنا کے چلتے رہو گے۔ میرا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو مجھے یہ بتا دے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے آنا نہیں چاہا تھا، میں نے یہ شکل پسند نہیں کی تھی، میں نے یہ دیس پسند نہیں کیا تھا، میں کچھ نہ تھا، کسی کا فیصلہ ہوا اور میں ایک وجود بن کر اس دھرتی پر آ گیا۔ اور آپ سب کا یہی قصہ ہے، کسی نے نہیں چاہا لیکن کوئی ہے جس نے بھیج دیا۔ اب میں اور آپ سب کے سب ہم مرنا نہیں چاہتے، اور اعلان ہو رہا ہے موت آئے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو بھاگو، چھپو، ٹکراؤ، بچو، نہیں، نہ ٹکر سے نکل سکتے ہو حدود پار کر کے، نہ بھاگنے سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ چھپ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اب ایک اور میرے اوپر مجبوری آ گئی، میں مرنا نہیں چاہتا، اور میں دیکھ رہا ہوں آج تک موت سے کوئی نہیں بچا، چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، اکٹھے بھی مر جاتے ہیں، ایک ایک بھی مرتے ہیں، روز ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ میں مرتے مرتے بچا، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے، بچتے بچتے مر جائیں گے۔ کوئی بچا بھی ہے آج تک، کوئی آج تک بچا بھی ہے۔ تو جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی پھنس گئے، ادھر بھی پھنس گئے، تو پھر میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اگر یہ میرا وجود ذاتی ہے تو میں کب چاہتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہو، صبح سے چل رہا ہے، دوائیاں آزما، گولیاں آزما، نہیں ٹھیک ہو رہا، نہیں ختم ہو رہا۔ اگر یہ میں میرا ہے، یہ میرا وجود اگر میرا ہے اور میرا اس پہ اگر اختیار ہے تو مجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے درد ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میں حشاش بشاش ہو کے آپ سے بات کروں، لیکن میری آنتیں کٹھی ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرا تو اپنا وجود بھی میرا نہیں ہے۔ میں کب چاہتا ہوں میری آنکھوں پہ چشمہ چڑھ جائے اور پھر میں کتاب پڑھنے کے لیے اینک لگاؤں، کبھی ادھر گم ہو جاتی، کبھی ادھر گم ہو جاتی۔ لوگوں کو دیکھا نہیں آپ نے، گلے میں اینکیں لٹکائے پھرتے ہوتے ہیں، وہ گم ہو کے تنگ آ کر وہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں کہ بھائی ہوں انہوں اتھے پاؤ، پورے دا حل ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کب چاہا کہ میری آنکھوں پہ چشمے چڑھ جائیں؟ تو پھر کون ہے جو میری آنکھوں کی بینائی کو مجھ سے چھین رہا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں کہ میں نہ سنوں؟ پھر کون ہے جو آوازوں سے محروم کرتا چلا جا رہا ہے؟ کون چاہتا اس کے ہاتھ میں لاٹھی آئے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ہی تو بھائی ہیں،
یہ کب چاہتے ہیں کہ ہم معذور ہو کر کرسی پر بیٹھیں اور ٹیبل پہ سجدے کریں؟ یہ کیوں نہیں؟ یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم زمین پہ سجدے کریں۔ پر کون ہے جس نے ٹیبل پہ سجدے کروانے پہ مجبور کر دیا؟ کون ہے جو میری جوانی کو کھا جاتا ہے اور بڑھاپے کو لے آتا ہے، اور بڑھاپے کی وہ بے رحم تانا بانا جو مکڑی آ کے بنتی ہے، تو بڑھاپے کی مکڑی آتی ہیں اور وہ میرے سارے چہرے پر تانا بانا جھریوں کا ایسا بن دیتی ہیں کہ جو اپنے شیشے میں گھنٹوں دیکھ کے اتراتا تھا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، آج وہی لڑکی ہے وہی لڑکا ہے، شیشہ دیکھ کے نظریں چرا جاتا ہے، کہتا نہیں یہ میں نہیں، پر اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ وہ کہتے یہ تو میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو ہی ہے، تو پھر تو میرا اپنا وجود بھی میرا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جہاں آ کر انسانیت دم بخود ہے۔ یہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر جا کے ڈوب جاتا ہے، چاند چڑھتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، رات اندھیری ہو کے آتی ہے، دن روشن ہو کے آتا ہے، موسم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، سمندر بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زمین کا کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے، دریاؤں کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف چلتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام کیسے ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب تک اس کا صحیح جواب نہ ملا، انسانیت ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ بلندی کیا بلندی ہے جس کے بعد پستی نے منہ کھولا ہو؟ وہ عزت کیا عزت ہے جس کے بعد ذلت کا منہ کھلا ہوا ہو؟ وہ شہرت کیا شہرت ہے جس کے بعد گمنامی کے تاریک پردے ہوں؟ وہ دولت کیا دولت ہے جس کے بعد قبر کی تاریکیاں ہوں؟ یہ ڈیفنس کے خوبصورت گھروں میں رہنے والے بھی 4 ہاتھ قبر میں جائیں گے، اور وہ جھونپڑے میں رہنے والے بھی 4 ہاتھ قبر میں جائیں گے۔ دنیا کا سکندر یونانی بھی نیچے زمین میں اترا، اور چنگیز خان بھی زمین کے نیچے اترا، اور محمود غزنوی بھی زمین کے نیچے ہی اترا، اور تیمور لنگ بھی زمین کے نیچے ہی اترا۔ یہ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، سکندر زمین میں، چنگیز خان زمین میں، تیمور زمین میں، محمود غزنوی زمین میں، اسی کے اور یہ تو چلو بادشاہ، ارے نبی بھی زمین میں ہی گئے۔ سب سے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے کوئی محل نہیں بنوایا کہ ان کو بھی قبر میں ہی اتارا جائے۔ تو بھائیو، یہ علم سیکھنا سب سے پہلا علم ہے۔ ہائے ہائے، آج کی دنیا کہتی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں ہم بڑے نادان لوگ ہیں۔ میں نے جب یہی نہ جانا کہ مجھے بنایا کس نے، جب مجھے یہی نہ، میں زندگی کا سفر شروع کر چکا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو میری منزل کیا ہے، تو مجھ سے بڑا ان پڑھ کون ہوگا؟ میں گھر سے گاڑی نکالتا ہوں تو میرے سامنے منزل ہے، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، میں نے گجرانوالے جانا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، میں نے اپنے دکان پہ جانا ہے۔ ایک تھوڑے سے سفر کے لیے تو منزل طے کر کے آدمی گھر سے باہر قدم نکالتا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، ہم زندگی کے کتنے سال گزار چکے ہیں، کبھی یہ بھی تو سوچتے کہ میری زندگی کی منزل کیا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بن گئے، میں نے جرنیل بننا ہے، بن گئے، میں نے شہرت حاصل کرنی، مل گئی، مجھے عزت چاہیے، مل گئی، مجھے دولت چاہیے، مل گئی۔ تو کیا یہی زندگی کی منزل ہے؟ اگر یہ منزل ہے تو پھر یہ چھن کیوں جاتی ہے؟ عزتیں خاک میں کیوں مل جاتی ہیں؟ بادشاہیاں کیوں قدموں تلے سے سرک جاتے ہیں تخت؟ میری زندگی کی منزل کیا ہے؟ یہ صرف وہی بتائے گا جس نے زندگی کو وجود بخشا۔ یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ یہ وہی بتائے گا جس نے کائنات کو بنایا۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، یہ وہی بتائے گا جس نے زندگی اور موت کا نظام بنایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جواب نبی لے کر آئے،
دنیا کے سب سے بڑے محسن انسانیت نبی ہوتے ہیں۔ نبیوں سے بڑا انسانیت کا محسن کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راہ بتاتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کا پتہ بتاتے ہیں، انہیں زندگی کی کا نشان منزل بتاتے ہیں، وہ انہیں صراط مستقیم پر لاتے ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر محسن انسانیت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب ہو کر ان کو سلام بھیجا۔ اللہ نے کسی سائنسدان کو سلام نہیں بھیجا، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا، کسی زراعت کے ماہر کو سلام نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی تجارت کے ماہر کو سلام نہیں بھیجا۔ اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ وہ نوح جو پہلا رسول بن کر آیا اور 950 سال میرے لیے کھپتا رہا، تپتا رہا، میرا سلام پیش کرو۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی الیاسین، الیاس کو سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے، اور سب سے بڑے رسول پر جب اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں کہا، سلام علی احمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لمبی عبارت، بڑا طاقتور جملہ، ان اللہ ذاتی نام، سلام علی موسیٰ، اللہ کا نام نہیں آ رہا، پچھلا کلام کا پچھلی عبارت بتا رہی کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صفا کو دور کیا، اور اس جو اندر میں شک ہو سکتا تھا کس کا سلام ہے کس کا نہیں ہے، اسے دور کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، صرف اکیلا اللہ نہیں، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی، وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، وہ اس نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم پر بھی فرض ہے کہ اپنے نبی پر سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو۔ یہ اللہ کے پسندیدہ، کائنات کے محسن، کائنات پر سب سے بڑا احسان کرنے والے، انسانوں پر سب سے بڑا احسان کرنے والے، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تو آیا کیوں، تجھے بنایا کس نے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ علم انسان نہ جان سکتا تھا۔ تھک تھک کے گر گئی ہے انسانیت، لیکن وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکی۔ اس کو 1.25 لاکھ نبیوں نے پیش کیا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی علم لے کر آئے۔ انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو آدم مٹی سے، فرشتے نور سے، ہمارا خمیر مٹی، فرشتے کا خمیر نور، وہ اپنی ذات میں ہم سے اعلیٰ ہیں، وہ نور ہیں، ہم مٹی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کرو اس کو سجدہ، یہ زمین میں نائب خلیفہ بن کے آ رہا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، فرشتوں کو علم نہیں دیا، پھر دونوں کا امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام علم کی بنیاد پر فائق ہو گئے، بلند ہو گئے، فرشتے نہ جاننے کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے، انہیں جھکایا گیا، آدم علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ علم۔ صحیح علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس قوم کا عمل خراب ہو جائے اس سے اتنی مایوسی نہیں ہوتی، جس قوم کا علم غلط ہو جائے اس سے مایوسی ہو جاتی ہے، کہ جب علم غلط ہو جاتے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لیے کئی نسلیں پھر درکار ہوتی ہیں۔ تو اس وقت درد کی بات یہ ہے کہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے قرآن کو راہبر نہیں بنایا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا راہبر نہیں بنایا، ہم نے ان کو صرف مسجد تک رکھا ہوا ہے، نماز تک رکھا ہوا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، قرآن خانی کے لیے قرآن لے آؤ، مدرسے کے بچے آ جاؤ، اور نماز کے لیے قرآن آ جائے۔ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے لیے شفا نہیں بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل زندگی کے لیے ہم نے رہبر نہیں بنایا، ہم نے اپنے سے بھی اندھوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اپنے سے بھی نادانوں کو رہبر بنا لیا،
اپنے سے بھی ان پڑھوں کو ہم نے اپنی زندگی کے مسائل سپرد کر دیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کر کے دو. میرے بھائیوں، ان کا تو علم ہم سے بھی زیادہ غلط ہے. وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں. ہم کتنے ہی نافرمان ہیں، پر ہماری ماؤں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے. ماؤں نے ہمیں اللہ سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ ہمیں سکھایا تھا. ہمارا تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اللہ کو جانتا ہے، اگرچہ اس کی نہیں مانتا، پر اللہ کو جانتا تو ہے. میرے رب کی قسم، ارب ڈالر کھپ گئے. یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہاں آ کے پھنس گئے ہیں. 1948 میں جب یہ وہ بڑے دھماکے کا نظریہ وجود میں آیا کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے اور وجود میں آئی ہے. اور یہ دھماکہ ہمیشہ دھماکہ تخریب لاتا ہے، تخریب ہوتی ہے، چیزیں درہم برہم ہوتی ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ ڈبلیو بلاک کی مسجد میں دھماکہ ہوا، 8-10 ہزار کا مجمع تھا، ہر آدمی اڑتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنی سائیکل پہ بیٹھ گیا اور اپنی موٹر میں بیٹھ گیا اور سیدھا گھر پہنچ گیا. اس کو کوئی مانے گا کہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے؟ ارے دھماکہ تو تخریب لاتا ہے. میں کہا اچھا یار، وہ سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا، ساری گوبھی اڑ اڑ کر بوریوں میں فٹ ہو گئی، کریٹوں میں فٹ ہو گئی اور سیدھی جا کے دکانوں پہ پہنچ گئی. کہیں گے آپ اس سے بھی زیادہ پاگل پن کی بات کر رہے ہیں. دھماکہ تو تخریب لاتا ہے. لہذا یہاں آ کر عقلیں ہار گئیں اور ہتھیار ڈال دیے. اور جو پچھلے 100 سال سے ایک بات آ رہی تھی، یہ خود بخود ہو گیا ہے، یہ آپ ہی ہو گیا ہے، یہ ایویں ہی تھا، یہ شروع سے ہی تھا. اس دنیا کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. یہ یونان کا فلسفہ تھا، یہ تو صدیوں پہلے باطل ہو گیا. ایک فلسفہ مغرب نے دیا کہ دنیا کی ابتدا تو ہے پر آپ ہی ہو گئی تھی. ڈارون تھیوری آپ ہی ہو گئی تھی. ایک سیل کہیں سے آیا اور وہ بنتے بنتے یہ سب کچھ بن گیا. 1948 میں یہ بات باطل ہو گئی. نہیں 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 نہیں، ایک دھماکے سے جہان بنا ہے. اور وہ دھماکہ کتنا عقل مند ہے کہ ایک طاقتور دھماکہ ہوا اور چیزیں پھیلنا شروع ہوئی. اب دو چیزوں میں توازن اتنا باریک ہے. اگر یہ دھماکے کی طاقت سے جو ایک انرجی وجود میں آئی ہے، اس سے چیزوں کی رفتار تیز ہو جائے تو بھی یہ کائنات گم ہو جائے گی. اور ہر سیارے میں ایک کشش ثقل ہے. ہم اپنی زمین پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین نے ہمیں پکڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے کشش نکال دے، زمین میں سے کشش نکال دے، صرف ایک کام کر دے، اللہ ہماری زمین سے کہے میری کشش واپس، تو کیا ہوگا؟ اسی لمحے یہ زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی. سارے ڈیفنس والے، سارے امریکہ والے، سارے یورپ والے، آسٹریلیا والے، افریقہ والے، اللہ صرف ایک حکم زمین کو کہہ دے، کشش واپس، اپنی گریوٹی ختم کر دے، صفر ہو جا. اسی وقت زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی. تو سورج ہمیں کھینچتا ہے. زمین اپنی کشش سے اپنا دفاع کرتی ہے، نہیں میں نے نہیں آنا. یہ ایک ایسا خوبصورت توازن بنا. ہر سیارے میں کشش، ایک رفتار. سورج کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، زمین کی رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ یا کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ اتنے تیز رفتار سیارے دوڑ بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور آپس میں فاصلے پر بھی ہیں. نہ فاصلہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایک حساب سے فاصلہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور نظام سے بڑھ رہا ہے کہ اس کائنات میں خلل نہیں آتا. ہر سیکنڈ کے بعد، ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے. یہ ناپا ہوا فاصلہ ہے، 2.8 ملی میٹر. اتنا بڑا زمین کا گیند 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہوتا ہے. اگر یہ 3.1 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا، زیادہ آگے ہو جائے، یا 2.5 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا. 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اس میں صرف 3 مائکرو میٹر کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے. اگر اضافہ ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات ٹھنڈی ہو کر، برف ہو کر ہمیں دبا دے گی اور ہم سب یخ بستہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ 3 مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات گرم ہوتے تندور بن جائے گی اور ہم سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اتنی
طاقتور محکم نظام کہ مائکرو میٹر اور حجم کتنا 24,000 کلومیٹر، یہ زمین کی عقل ہے یا سورج میں عقل ہے یا دھماکے میں عقل ہے یا چاند تاروں سیاروں میں عقل ہے؟ نہیں 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 نہیں، کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ وہ کون ہے پتہ نہیں، وہ کون ہے معلوم نہیں۔ جنہیں پتا تھا انہوں نے بتانا چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے ذمہ تھا بتانا۔ تم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہو، مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہماری برکت سے یہ کائنات قائم ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جب ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا زمین پہ باقی نہ رہے گا تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہماری برکت سے ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک مرد عورت ہے قیامت نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب کلمہ گو مر جائیں گے، جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا در بند ہوگا، شیطان سورج کو نکلتا دیکھ کر مغرب سے سجدے میں گرے گا۔ اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، اس کے شنتوکڑے کہیں گے استاد جی کیا ہو گیا، آج نیا کام دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ آج کے بعد توبہ کا در بند، اس کے بعد کافر کافر، مومن مومن، ایمان والے سورج کے مغرب کے نکلنے کے بعد تھوڑے دنوں کے اندر سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر میرا اللہ قیامت کا ڈنکا بجائے گا اور قیامت کو قائم فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمیں اللہ کا نبی آ کر بتاتا ہے، قرآن علم بن کر آتا ہے اور ٹائٹل لے کر آتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے قل لئن استمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ انسان جنات سارے بلاؤ اور اس قرآن کے مقابلے کا ایک سطر تیار کر کے دکھا دو، تم نہیں بنا سکتے چاہے تم قیامت تک زور لگا لو۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، ایک لفظ بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا، قرآن نہیں جانتے، اور قرآن ہماری زبان میں بھی نہیں اترا، یہ عرب کی زبان میں اترا ہے۔ جب قرآن اترا تو سارا عرب دم بخود ہو گیا، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، دن میں مخالفت کرتے تھے، رات کو ہمارے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ آیت اتری، یہ آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اس آیت کو سن کر ایک بدو سجدے میں گر گیا۔ ابو عبید نے پوچھا او بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا عظیم کلام ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل تو اب اردو بھی نہیں سمجھ رہی، عربی کہاں سمجھے گی۔ سارے ماں باپ کو شوق چڑھا ہوا ہے انگریزی پڑھانی ہے، انگریزی پڑھانی ہے۔ بھائی اپنی عزتیں تو باقی رکھو، اپنی تہذیب تو باقی رکھو۔ جو قوم اپنی زبان بولنے میں عزت محسوس نہ کرے وہ قوم ایٹم بم بنانے سے عزت نہیں پا سکتی۔ جو قوم اپنے لباس میں عزت محسوس نہ کرے وہ قوم دھرتی پر ایٹم بم بنا کے عزت نہیں پا سکتی۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب اپنی ہے، ہماری ثقافت اپنی ہے۔ ناچ گانا ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ مردہ قوموں کی ثقافت ہے، یہ مردہ قوموں کے شغل ہیں۔ ناچ گانا، رقص، سرور، شراب، ساغر و مینا، یہ مردہ قوموں کی تہذیبیں ہیں۔ اور جس قوم میں شراب پھیلی، گانا پھیلا، موسیقی پھیلی، جلد یا دیر اللہ نے ان کو زمین سے مٹا دیا، زیر زمین پہنچا دیا۔ تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، اور میرے اللہ کی سنت ہے۔ یہی قد خلت سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی میرے رب کی سنت ہے۔ زندہ قومیں موسیقی سے جی نہیں لگایا کرتی۔ ہاں چلو نہ تم قرآن سنو نہ حدیث سنو، اقبال تو سن لو جو تمہارا اپنا ہی شاعر ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے عربی تو میرا ذوق ہے، عربی تو میرے اندر رچ بچ گئی ہے۔ میں نے عرب کی شاعری پڑھی، میں نے اردو کی شاعری پڑھی، انگریزی کا بھی پڑھی تھی، اس کا مجھے دعویٰ نہیں، 25-30 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، لیکن میں نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا، ایسا شاعر نہیں دیکھا جس پر اللہ الہام کرتا تھا، جس پر اللہ کھولتا تھا۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔
پھر ذلت کی وادیوں میں کیسے جا کے گرتی ہیں، چوٹیاں کیسے سر کرتی ہیں، پھر غاروں میں گم کیسے ہو جاتی ہیں، وہ جھنڈے کیسے لہراتی ہیں، سرنگوں کیسے ہوتی ہیں، وہ عزت کیسے پاتی ہیں، ذلیل کیسے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، ان کا نغمہ، ان کی لے، ان کا سر، ان کا ساز، وہ تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، وہ تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، وہ نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ذلیل ہوتے ہیں اور بستیوں میں جاتے ہیں، پھر طاؤس و رباب آخر، پھر گٹار ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پھر سارنگیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پھر کوئی طبلہ نواز بن جاتا ہے، کوئی ہارمونیم نواز بن جاتا ہے، اور کوئی گٹار نواز بن جاتا ہے۔ پھر وہ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ جو قومیں گانے والوں کو ہیرو بنا لیں، وہ قومیں زمین کے نیچے جانے کا انتظار کریں، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے۔ جلد یا بدیر انہیں اللہ تعالیٰ یا توبہ کریں گے یا اللہ انہیں ہلا دے گا۔ یا دھرتی میرے اللہ کی ہے، آسمان میرے اللہ کا ہے۔ ایٹمی طاقتوں نے اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے طاقت کو چھینا نہیں ہے، آج کے ٹیکنالوجی اور سائنس نے اللہ کے قانون کو بدلا نہیں ہے۔ زمین آج بھی اللہ کی، آسمان آج بھی اللہ کا، مشرق آج بھی اللہ کا، مغرب آج بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، بحر بر بھی اللہ کا، ہوا خلا فضا بھی اللہ کی، انسان جنات بھی اللہ کے، آبی خاکی اللہ کے، ناری نوری اللہ کے، ہوائی خلائی اللہ کے، 2 پاؤں 4 پاؤں والے اللہ کے، آگ اللہ کی، پانی اللہ کا، پتھر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، تانبا اللہ کا، پیتل اللہ کا، عرش اللہ کا، آسمان اللہ کے، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی، درخت اللہ کے، پھول اللہ کے، پتیاں اللہ کی، مہک اللہ کی، اور وہ غرانے والے بھی اللہ کے، تھاڑنے والے بھی اللہ کے، پھونکنے والے بھی اللہ کے، ڈسنے والے بھی اللہ کے، پھنکارنے والے بھی اللہ کے، ہواؤں میں اڑنے والے بھی اللہ کے، تیرنے والے بھی اللہ کے، رات کو نکلنے والے بھی اللہ کے، ماضی بھی اللہ کا، حال بھی اللہ کا، مستقبل بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، عرش فرش بھی اللہ کا، لوح و قلم کرسی بھی اللہ کی۔ میری چھوڑو اللہ کی سنو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ مالک اللہ، شہنشاہ اللہ، عزت لائے، ذلت لائے، بادشاہ بنا دے، گدا بنا دے، رات میں سے دن لائے، دن میں سے رات لائے، مردے سے زندہ لائے، زندہ سے مردہ لائے، رزق کھول دے، رزق تنگ کر دے، یحیی و یمیت، زندگی دے، موت دے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر کے دکھائے۔ یہ اگر ہے اور ہے تو میرے اللہ کا قانون ہے، جب اس کے بندے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی بجلیاں کوندنے لگیں گی، کوڑے بے قرار ہو جائیں گے، تلواریں نیام سے نکل آئیں گی۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، اور جب وہ ذلت کی وادیوں میں گرتی ہیں تو ان کے گھر گھر میں گانا بجتا ہے، بیٹیاں گھنگرو باندھ لیتی ہیں، ٹی وی بھی گھنگرو باندھ لیتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں اور میوزیکل گروپ بنتے ہیں اور وہ ثقافت بن جاتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے سامنے فاطمہ کی سیرت ہے، خدیجہ کی سیرت ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ماں کو خدیجہ کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو خالد بن ولید کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو بلال حبشی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اندھوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے جو نہ اللہ کو جانے، نہ قرآن کو جانے، نہ رسالت کو جانے، نہ جنت کو پہچانا، نہ جہنم کو پہچانا، نہ زنا کو جانا، نہ نکاح کو جانا، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اے ہے یہ لعنت ادھر بھی آ گئی ہے۔ بچاؤ اپنی نسل کو، بچا لو۔ جن قوموں میں زنا پھیلتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، جن قوموں میں شراب پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں، جس قوم میں جوا پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ بچا لو، بچا لو، بچا لو۔ دنیا اور آخرت بچانی ہے تو اللہ کے سائے میں آؤ، اللہ کے دامن میں آؤ۔ اللہ کا قرآن آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل من الرحمن الرحیم۔
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ تمہاری شفا ہے، یہ تمہارے لیے رحمہ ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے. کیا شفا ہے؟ کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، شفا ہے. وہ بھی ہے. یہ تمہاری بیمار تجارت کے لیے شفا، تمہاری بیمار زراعت کے لیے شفا، یہ تمہاری بیمار حکومت کے لیے شفا، تمہارے بیمار معاشرے کے لیے شفا. تمہاری قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، یہ قرآن اس کی شفا ہے. تمہاری عدالتوں میں ظلم پھیل چکا ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. تمہاری نسل میں آوارگی پھیل چکی ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. آج کے افسران بددیانت ہو چکے ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے. آج کی اولاد ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. آج میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے. آج بھائی بھائی کی محبت ختم ہو چکی ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. آج ہم باطل کے نیچے آ چکے ہیں، ہم ذلیل ہو چکے، ہمیں ماننا پڑے گا ہم کمزور ہیں، اور کمزور کے لیے شریعت کے اور احکام ہیں. یہ نعروں سے کام چلنے کا نہیں ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے، حقائق کی دنیا ہے. سیرت میں غور کرو. کمزور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے، اور طاقتور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے. جذبات کے ساتھ کبھی قومیں منزل تک نہیں پہنچتی. ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ سفر طے کیے جائیں تو پھر جا کر منزل مقصود ملا کرتی ہے. ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے. ہماری نہیں چلتی، ہم چاہتے ہیں ہماری چلے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. ہماری منڈیوں پر غیروں کا قبضہ ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. ہماری زمینوں سے غلے اگنا، میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ذمہ دار ہوں، زمینیں اپنی برکت بھلا چکی ہیں. پانی 70 فٹ نیچے جا چکا ہے. یہی پانی میرے بچپن میں 10 فٹ پہ نکلتا تھا، 15 فٹ پہ نکلتا تھا. آج وہی پانی 70 فٹ پہ ہم کنواں کھودتے ہیں، پھر اس میں نیچے بور کرتے ہیں، پھر 2.5 فٹ سے پانی نکالا جا رہا ہے. زمین کا پانی نیچے جا رہا ہے، پانی روشتا جا رہا ہے. قرآن اس کے لیے شفا ہے. بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے. لوگ وعدے کر کے پھر جاتے ہیں اور سارا بازار بددیانتی پہ آ چکا ہے. مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور مال لے کے گم ہو جاتے ہیں. قرآن اس کے لیے شفا ہے. سارا بازار سٹے پہ آ چکا ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے. میں کتنے شعبے بتاؤں، جتنا بھی بہت شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تمہارا بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے. اور اس سے تو روشنی حاصل کرو، اس سے تو پوچھو کہ ہماری بیمار تجارت کا کیا حل ہے، ہماری بیمار زراعت کا کیا حل ہے، ہماری کمزور حکومت کا کیا حل ہے، ہماری نافرمان نسل کا کیا حل ہے، ہمارے افسران بددیانت ہو گئے، اس کا کیا حل ہے. یہ قرآن سے تو پوچھو. میرا اللہ دعویٰ کرتا ہے شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے. اور وہ شفا نہیں جو وہ چیرا دے کے ہو ہیں، وہ بھی تو شفا ہے. آپریشن ہوا پڑا ہے، درد سے مریض کرا رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. ورحمہ ورحمہ ورحمہ. تمہیں خنجر نہیں لگے گا، تمہیں نشتر نہیں لگے گا، تمہیں کوئی نشہ کا ٹیکہ نہیں لگے گا، تمہیں کوئی درد نہ ہوگا. یہ وہ شفا ہے کہ جیسے تم شہد پیو تو مزہ بھی پاؤ، شفا بھی پاؤ. جیسے تم شہد پیو، مزہ بھی لو، شفا بھی لو. قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو تو مزہ بھی پاؤ گے، شفا بھی پاؤ گے، عزت بھی آئے گی راحت کے ساتھ، ذلت سے بچو گے راحت کے ساتھ، بلندیوں پر پہنچو گے راحت کے ساتھ، ذلیل ہو کر نہیں. وہ آپریشن والا نہیں. شفاء ورحمہ، شفاء ورحمہ. پیچھے تمہارا اللہ آ رہا ہے، وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. پھر وہ ہمیں تسلیاں دے رہا ہے، گھبراؤ نہیں میرے بندو، میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. میری مانو، میں تمہارے لیے راحت چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں. قرآن کو رہبر بناؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی زندگی کا رہبر بناؤ، جن کی ذات، سیرت، صورت، مورت، اقوال، افعال، ہر چیز موجود، زندہ، تابندہ، پائندہ، نہ مٹے نہ کوئی مٹا سکے، نہ کوئی بھلا سکے، نہ بھول سکتے ہیں نہ کوئی بھلا سکتا ہے. دنیا، ساری دنیا اور آخرت کا علم دیا، سارے نبیوں کا علم دیا، اولین آخرین کا علم دیا. سینہ امت کی محبت سے بھر دیا. روئے تو امت کے لیے، تڑپے تو امت کے لیے، گھر چھوڑا تو امت کے لیے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی روئے تو امت کے لیے. صبر آئے ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ
جبریل آ چکا ہے یا رسول اللہ، ملک الموت آ چکا ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ اجازت دے تو اندر آ جائے۔ جبریل اندر آ گیا، ملک الموت اندر آ گیا۔ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں تو لے آنا، کہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا، نہیں کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا، تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے اللہ کی طرف سے ویسا ہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے، آسمان سے پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھی بنوں گا، ساتھی بنوں گا۔ اب الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا مجھے بلا لے، اب مجھے بے شک بلا لے، میری امت کا تو نے یہ وعدہ کر لیا، میں تمہیں بتا دوں میرے رب کی قسم، اگر یہ بات میرا نبی اس وقت اللہ سے نہ طے کرواتا تو جو آج لاہور، ہند، سندھ، ایران، توران میں ہو رہا ہے، ہم انسان نہ رہتے، بندر بن چکے ہوتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایک قوم نے مچھلی کا شکار کیا تھا، اللہ نے کہا ہفتے کے دن نہ کھایا کرو، انہوں نے پھر بھی نہ رکے، پھر بھی کھاتے رہے، مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، بدماشو، بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا۔ میں بتا دوں ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ ہم بندر نہیں بن رہے، لاہور کے ہر گھر کی ہر ماں دکھی ہے، ہر باپ سہما ہوا ہے کہ بیٹا کہیں گریبان نہ پکڑ لے، لیکن ہم بندر نہیں بنے۔ زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ہر طرف زنا کے اڈے پھیل چکے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر بن چکا ہے، لیکن ہم بندر نہیں بنے، ہم خنزیر نہیں بنے۔ وہ کملی والا تمہارے لیے رو رو کر دعا کر کے گیا ہے۔ جوا کھیلنا، قتل کرنا، شراب پینا، سود کھانا، ظلم کرنا، بددیانتی کرنا، کھوٹ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں۔ پر ہم انسان سوتے ہیں، انسان اٹھتے ہیں۔ اگر میرا نبی اس وقت یہ معاملہ طے نہ کرواتا تو میں اور آپ آج کچھ اور ہوتے، وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کامل اکمل مکمل شریعت لے کر آئے اور دو جہانوں کی عزت لے کر آئے، اور وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہے ہیں، میں تمہارے سارے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس نے بنایا۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا۔ اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون ہے؟ چلو مجھے اللہ کون ہے؟ کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا تنہا شہنشاہ ہے۔ اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکتا۔ اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا دے گا اسے اتنا ہی ملے گا، اس کے علم میں سے کوئی اپنی طاقت سے نہیں لے سکتا۔ اور کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، یہ سارا نظام چلا کے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اور کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا، وہ عظمتوں والا۔ اور کیسا ہے؟ اور کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سارا جگ جہان اس کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اچھا کیوں؟ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ ہر چیز کو زندگی دینے والا،
موت دینے والا قادر مطلق شہنشاہ مطلق وہ ایک اکیلا ہے. اور کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ اور کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ ایک اکیلا اللہ، وہ رحمان و رحیم ہے. اور دیکھو بھائیو، اللہ اللہ ہے. اللہ کو گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ نہ بھگوان، نہ اوتار، نہ یزداں، نہ خدا، نہ گاڈ. اللہ، بس اللہ. انگریزی میں بولو تو اللہ، اردو میں بولو تو اللہ، فارسی میں بولو تو اللہ، ہندی میں بولو تو اللہ، سنسکرت میں بولو تو اللہ، سندھی میں بولو تو اللہ، فرانسیسی میں بولو تو اللہ، افریقن میں بولو تو اللہ، پنجابی میں بولو تو اللہ، سرائکی میں بولو تو اللہ، پشتو میں بولو تو اللہ، بلتستانی میں بولو تو اللہ، گلگتی میں بولو تو اللہ، بروہی میں بولو تو اللہ، بلوچی میں بولو تو اللہ. جس روپ میں پکارو اسے اللہ ہی پکارو، کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے. ہاں، یہ ایک ہی تو عجیب و غریب نام ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا. باقی جس لفظ کا مطلب نکالو، حرف نکالو، مطلب بدل جاتا ہے. مطلب بدل جاتا ہے. خدا، خاں نکال دو، دادا، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے. اس کی دال نکال دو تو خا خا، یہ بھی پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا. اور اس کا الف نکال دو تو خود، الف نکال دو خود. طارق، طارق، جمیل، طارق، رات کو آنے والا. تا ہٹا دو، ارق، بے قرار رہنے والا، بے قرار رہنے والا. ابھی تم سے بات کر تو میرا درد بھول گیا، ورنہ میں سارا دن سے بے قرار ہوں. تو ارق، بے قرار، کہاں رات کو آنے والا، کہاں بے قرار ہونے والا. جمیل، خوبصورت، اس کی یا ہٹا دو، جمل، وہ اونٹ بن گیا. کہاں خوبصورت، کہاں اونٹ. اللہ، اللہ، الف ہٹا دو، پیچھے رہ گیا للہ. قرآن بولا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا لام بھی ہٹا دو، پیچھے لہو رہ گیا تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اب ساری ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا بھی ہٹا دو، صرف آخری لام کی پیش کی آواز باقی رکھو، ہو. تو قرآن بولا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. یہ میرے نبی کا، میرے آپ کے نبی کا ہم پر احسان ہے. انہوں نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے. وہ اللہ کیا کرتا ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنایا، یہ بھی میرے نبی نے بتایا. کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. تیرے رب نے آسمان کو اونچا کیا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. تیرے رب نے زمین کا فرش بچھایا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا. سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. تیرے اللہ نے دریاؤں کو چلایا. فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. اللہ نے پانی کو بہایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا. تیرے اللہ نے یہ درخت بنائے، یہ پھول بنائے، یہ پھل بنائے، یہ غلے بنائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ نے مجھے پانی سے مرد بنایا. اللہ تعالیٰ نے پانی سے عورت کو بنایا. اللہ نے ایک پانی سے مرد کو وجود، اسی پانی سے عورت کو وجود. اللہ تعالیٰ نے تھنوں میں دودھ اتارا. نُسْقِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.
سوال کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا، حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کوئی بڑا طاقتور ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان اٹھایا۔ سورج کیوں چمکتا ہے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کہتا میں اسے چمکاتا ہوں۔ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ رات میں اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ دن میں روشنی کیوں آ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا وہ بھی تیرا رب ہی کرتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، وہ بھی تیرا اللہ ہی کرتا ہے۔ سمندر کڑوا کیوں ہے؟ تو میرا اللہ، میرے نبی نے کہا، وہ بھی اللہ نے کہا، ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا پانی، ھذا عذب فرات سائغ شرابو، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار۔ میٹھا بھی نعمت، کڑوا بھی نعمت۔ کڑوا کیوں نعمت ہے؟ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو گندا ہو جاتا، گندا بدبودار ہو جاتا، طوفان پیدا ہو جاتا۔ پھر اس میں سے جو ہوائیں چلتی، لاہور اتنے 1000 میل دور ہو کر بھی لاہور والے مر جاتے، گلگت والے مر جاتے۔ سمندر کی گندی ہوائیں تباہی پھیر دیتی۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ اس میں تیزاب ڈال دیا، نمک۔ نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتا اپنے حصے کا نمک ڈالو تو سارا ڈیفنس کھیوڑے میں کھڑا ہوتا، سارے جیل میں پڑے ہوتے، سارے ٹرک لینے لگے ہوتے، بھائی میرا ٹرک لاؤ، میرا ٹرک لاؤ۔ میرا اللہ نے کہا تم اپنی روٹی کھاؤ، یہ کام میں کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ سمندر کی طرف دریاؤں کا رخ کر دیا، سارے دریا سمندر کی طرف چلا دیے، جنوب سے شمال، زمین کو شمال کی طرف تھوڑا سا نیچے کر دیا، تھوڑا سا یوں سلوپ دے دی۔ اب پانی پہاڑوں سے اتارا میٹھا، اسے زمین میں چلایا، زمین کی رگوں سے نمک کو اکٹھا کیا۔ یہ پانی زمین کی رگوں سے نمک کو سمیٹتا ہے، اوپر میٹھا ہو کے چلتا ہے، نیچے نمک کو لے کے چلتا ہے۔ روزانہ لاکھوں اربوں ٹن نمک دریا لا کر سمندر میں ڈالتے ہیں اور اللہ اس کو کڑوا باقی رکھتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، ورنہ میں اور آپ اس کی بدبو سے مر چکے ہوتے۔ دیکھو نہروں کے کناروں پہ جو نلکے لگے ہوتے ہیں ان کا پانی بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے کہ نہر چلتی ہوئی سارا نمک سمیٹ کے آگے لے جاتی ہے۔ تو سارے فیصل آباد میں پانی کڑوا ہے اور وہ جو نہر چل رہی ہے اس کے نلکے سارے میٹھے ہیں، سارا فیصل آباد وہاں سے پانی بھرتا ہے کہ جب وہ نہر چلتی ہے تو نمک کو، گندگی کو ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ ھذا ملح اجاج، کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ کڑوا پانی بھی میرے رب کی نعمت ہے؟ اللہ اسے میٹھا کر دیتا تو میں تو ہلاک تھا۔ میرے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا، میں کیوں بنا، میں کیسے بنا؟ ہاں اس کا جواب بھی آ گیا۔ میرے رب نے مجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈی، فقصونا العظام لحما، اس پہ گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس پہ یہ شکل، یہ نین، یہ نقش، یہ آواز، یہ صوت، یہ ہونٹ، یہ پلکیں، یہ سر، یہ بال، یہ کھال، یہ چلنے پھرنے کا انداز، یہ میدا، یہ جگر، یہ دلی، یہ آنتیں، یہ خون، یہ کیا کیا میرے رب کے نظام۔ لقمہ اندر گیا، مجھ سے آزاد ہوا، مجھے نہیں پتا اس نے اندر کیا کرنا ہے۔ میرے رب نے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا کہ نہ آج تک میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، کہنے لگا اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ کا شکر ہے اللہ باعزت روٹی دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ موت کون لاتا ہے؟ اور موت کیا ہے؟ موت، اس کے سائنس کی کتابوں میں 200 جواب ہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ یہ موت، یہ موت، یہ موت، یہ سب بکواس۔ موت کا ایک جواب میرے نبی نے بتایا، قرآن بولا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تمہارے جسم سے روحوں کو کھینچ لیتا ہے اور تمہارے جسم کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ موت کا جواب ہے۔ میں کیوں آیا ہوں؟ ناچنے گانے، گھر بنانے، تجارت کرنے؟ نہیں، کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے رب کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ یعبدون سے مراد نماز نہیں ہے، بندگی، نوکری۔ پولیس والا مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، کہا جی حکومت کی وردی ہے،
فوج والا مرضی کے بال کی کٹنگ نہیں کرا سکتا. کہا جی فوج کی پابندی ہے. کابل کے بچوں کو نہیں دیکھا کیسی بری کٹنگ کرائی ہوتی ہے, جی میں بھیڑ ہوتی اتو بال رکھے ہوتے ہٹو چڑھے ہوئے, لیکن وہ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے فوج کا قانون ہے. ہم اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹا سکتے, ہم اپنی مرضی سے اب گھر بھی نہیں جا سکتے, اپنی مرضی کی پوسٹنگ بھی نہیں کروا سکتے. جہاں پولیس لگائے گی وہاں لگوں گا, جہاں واپڑا بھیجے گا وہاں جاؤں گا, جہاں فوج بھیجے گی وہاں جاؤں گا, جہاں حکومت بھیجے گی وہاں جاؤں گا. اسی کا نام بندگی ہے, اسی کا نام بندگی ہے. صرف نماز مراد نہیں, روزہ حج زکوٰۃ مراد نہیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا بندہ بن جا. وہ کچھ تیری آنکھوں سے بھی چاہتا ہے, کچھ تیرے ماتھے سے چاہتا ہے, کچھ تیرے ہاتھوں سے چاہتا ہے, کچھ تیرے کانوں سے چاہتا ہے, کچھ تیرے بول سے, کچھ تیرے پیڑ سے, کچھ تیری شہوت سے, کچھ تیرے پاؤں سے, کچھ تیری دکان سے, تجارت سے. ہر چیز میں اللہ کچھ چاہ رہا, یہ کر دے یہ نہ کر. آنکھ دیکھ دیکھ پر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا, کسی کی بیوی کو ہوسناک نظروں سے نہ دیکھنا. سن اپنی ضرورت کی ہر بات سن, موسیقی نہ سننا ورنہ تیرا دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا, شور پیدا ہو جائے گا. جس زمین میں کلر پیدا ہو جائے, جو کان موسیقی سنتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں کلر پیدا ہو جاتا ہے. کلر والی زمین میں کچھ نہیں ہوتا. وہ کان جو موسیقی سے بھر جائیں ان کے دلوں میں خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ دیا ہے صحیح لکھو, کسی کے خلاف غلط فیصلہ نہ لکھ دینا. آج قلم تیرے ہاتھ میں ہے, اس کی قیمت نہ لگانا, اس کو بیچنا نہیں. میں تیرے قلم کی قیمت لگاؤں گا, اس قلم کو فروخت نہ کرنا. جب قلم بکتے ہیں تو قدم بہک جاتے ہیں. جس قوم کے قاضی کا قلم بک جائے, جس قوم کے افسر کا قلم بک جائے تو پھر اس قوم کی نسل کے قدم خود بہک جاتے ہیں, کیونکہ حرام رزق قدموں کو بہکا دیتا ہے, قدموں کو جماتا نہیں ہے. اس قلم کی قیمت لگاؤ. تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن عدل سے فیصلے لکھنے والا, ایک دن عدل کے فیصلے لکھنے والا مسجد کے 60 سال کی عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے. ایک دن کا عدل, وہ عدل جج کرے, وہ عدل ایس پی کرے, وہ عدل ایس ایچ او کرے, وہ عدل ڈی سی او کرے, وہ عدل ناظم کرے, وہ عدل چیف جسٹس کرے, وہ عدل ہائی کورٹ کا جج کرے, وہ عدل سپریم کورٹ کا جج کرے, وہ وزیر اعلیٰ کرے یا وزیر کرے, وزیر اعظم کرے یا صدر کرے, وہ جرنیل کرے یا سپاہی کرے. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے. جس قوم سے عدل مٹ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, گاڑی کے پہیوں سے عدل نہ کرو نا. ایک ٹائر میں 2 پاؤنڈ ہوا زیادہ کر دو, بس زیادہ نہیں, صرف 2 پاؤنڈ, تو وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو کر بھی تمہیں کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. وہ آپ کو تھکائے گی, کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی, تمہیں مجبور کرے گی. ہوا برابر کرو. صرف 2 پاؤنڈ کے فرق پر 1.5 کروڑ یا 1.5 لاکھ ہو, گاڑی نے مجھے تھکا دیا, مجھے انبیلنس کر دیا. ہے جب قاتل چھٹ جائیں اور بے گناہ تختہ دار چڑھ جائیں, جب مظلوم کی فریادیں عدالت کے درباروں سے ٹکرا کر لوٹ آئیں, جب مظلوم کی ہائے صدا بصحرا ثابت ہو, جب سائرن کی آواز ہو اور مظلوم کی آہیں اس میں دب جائیں, تو پھر اس قوم کو سونے کی بارش بھی زندہ نہیں کر سکتے, اس قوم کی لہلہاتے کھیت بھی انہیں بہار نہیں دے سکتے. ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے, معیشت نہیں. جس کو دیکھو معیشت. ہاں ہم فقر سے پناہ مانگتے ہیں, ہمارے نبی نے بھی فقر سے پناہ مانگی. لیکن میں یہ بتا دوں جس قوم میں عدل مٹ جائے انہیں سونے چاندی کے گھروں میں بھی چین نہیں آتا. اور جس قوم کے حکمران عادل ہوں, قاضی عادل ہوں, افسران عادل ہوں, وہ جھونپڑوں میں بیٹھ کر بھی مزے کرتے ہیں. ایک عیسائی کہنے لگا
حضرت عمر کے دور میں آج میں بڑے مزے میں ہوں. آج مسلمان کو اللہ کا خوف ہے, وہ تو اس لیے ظلم نہیں کرتا, اور کافر کو عمر کے کوڑے کا خوف ہے, وہ اس لیے ظلم نہیں کرتا. آج میں بڑے مزے میں ہوں. ظالم کی فریاد, مظلوم کی فریاد سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے. میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ کا ہر عرش اس کے لیے ہل جائے گا, کپ کپا جائے گا. ماں باپ کی بد دعا سے بچنا کہ اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے جب ماں کے آنسو بہتے ہیں بے بسی کے ساتھ, جب باپ ہائے کرتا ہے بے بسی کے ساتھ اور اس کی اولاد بدماش ہو کر اس سے ٹکراتی ہے, تو یہ ہائے یہ آنسو یا زمین آسمان کو آگ لگا دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟